یہ سچا واقعہ یوپی کے سیتاپور ضلع کے ایک قصبے کا ہے، تقریباً 60 سال پرانا۔ قاری حسن میاں کا پشتینی مکان کئی 100 سال پرانی ایک مسجد کی دیوار سے سٹا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ اس مسجد کو جناتوں کی مسجد بھی کہتے تھے۔ رات کے سناٹے میں اس مسجد کے ارد گرد اکثر لوگوں کو سفید لباس میں سائے آتے جاتے دکھتے تھے، یا پھر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بزرگ وہاں کے لوگوں کو صلاح دیتے، اگر یہاں کچھ دیکھو یا محسوس کرو تو بس نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ قاری حسن صاحب گھر کے بڑے دالان میں قرأت کا درس دیا کرتے تھے، جہاں مرد اور عورتیں دونوں حصہ لیتے تھے۔ عورتیں پردے کے پیچھے دالان کے دوسرے حصے میں بیٹھا کرتی تھیں۔ ایک دن درس کے دوران ان کی اکلوتی بیٹی نور، جو بے انتہا حسین تھی، اس نے خوبصورت لہن میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی۔ تلاوت ختم ہوتے ہی سب عورتیں ایک ہی سانس میں بول اٹھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب کی بیوی بیٹی کی تعریف سن کر جھوم اٹھی۔ ایک عورت نے ہنس کر کہا، بھابھی، نور تو یقیناً کسی بڑے گھر میں بیاہ کے جائے گی۔ اسی دوران بڑی بڑی آنکھوں والی ایک ادھیڑ عمر کی عورت، جو اس مجمع میں پہلی بار دیکھی گئی تھی، خوش ہو کر بول اٹھی، ہم لے جائیں گے اسے، یہ صرف بڑے گھر نہیں بلند گھر جائے گی، اس کا مقدر اونچا ہے، اسے اوپر رہنا ہے۔ اس بات پر سبھی عورتیں ہنس پڑیں۔ نور شرما گئی اور قاری صاحب کی بیوی نے انجان خاتون کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ اکثر شام کے وقت نور آنگن میں لمبے کالے بالوں کو کھول کر کنگھی کرتی تھی۔ اس کی ماں، جو اسے پیار سے بٹیا کہا کرتی تھی، اسے سختی سے منع کرتی، بٹیا، جب 2 وقت مل رہے ہوں تو جوان لڑکی کا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ مگر 16 سال کی الہڑ نور ہنس کر ماں سے لپٹ جاتی اور ماں اسے کلیجے سے لگا لیتی۔ لیکن ایک دن شام کے دھندلکے میں اذان کی گونج کے ساتھ نور اپنی عادت کے مطابق آنگن میں چارپائی پر بیٹھی کنگھی کر رہی تھی۔ ماں، جو کمرے میں تھیں، اذان کی آواز سنتے ہی دوپٹہ سر پہ لیتی ہوئی آنگن میں آئیں، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ کنگھا زمین پر پڑا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں چھوڑ دیا ہو۔ ماں نے آواز دی، بٹیا کہاں ہو؟ پر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا گیا، مگر نور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ محلے والوں نے ڈھونڈا، رشتہ داروں نے تلاش کیا، لیکن وہ جیسے ہوا میں گھل گئی ہو۔ افواہیں اٹھیں، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ نور کے ماں باپ ٹوٹ گئے۔ لوگوں کی باتوں، تانوں، الزاموں نے ان کی کمر توڑ دی۔ بدنصیب باپ یہ درد برداشت نہ کر سکا اور کچھ ہی مہینوں میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے 9 سال بیت گئے۔ ایک شام مسجد کی مینار سے اذان کی آواز گونجی۔ نور کی ماں، کمزور، بوڑھی، وقت اور غموں کی ماری، آنگن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کا بھی نور چلا گیا تھا۔ آنکھوں پر موٹے چشمے کے باوجود دنیا ایک دھندلی تصویر لگتی تھی۔ تبھی انہوں نے محسوس کیا، مسجد کی چھت کی طرف سے کوئی سفید کپڑوں میں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا آنگن میں اتر رہا ہو۔ ہوا میں ایک ٹھنڈی سرسراہٹ اٹھی، چاروں طرف عطر کی خوشبو پھیل گئی۔ دھیرے سے کسی نے آنگن میں پاؤں رکھا۔ ماں کا دل دھڑک اٹھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ نزدیک آیا اور ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ ایک جانی پہچانی خوشبو، ایک پرانی یاد کے جھونکے کی طرح ماں کے دل کو چھو گئی۔ وہ تڑپ کے بولی، ہائے بٹیا، تم کہاں چلی گئی تھی میری جان؟ تمہارے جانے کے بعد سب ختم ہو گیا۔
زمانے نے ہم پر خوب طنز کیے اور تھوک کر چھوڑ دیا. تمہارے باپ نے بھی مجھ سے بے وفائی کی اور مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. نور صرف رو رہی تھی. اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے, ایک 7 سال کا اور دوسرا 4 سال کا, جو اپنی ماں کی انگلی پکڑے کھڑا تھا. بوڑھی آنکھوں نے انہیں دھیمے سے دیکھا اور چھوٹے لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. انہوں نے بچے کے سر پہ بہت پیار سے ہاتھ پھیرا, جیسے اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلاتی تھی. پھر جیسے انہیں اچانک کچھ یاد آیا اور انہوں نے نور سے پوچھا, اے بٹیا, یہ تو بتاؤ تم رہتی کہاں ہو؟ نور نے ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ دھیمے سے جواب دیا, کہیں دور نہیں اماں, یہیں چھت پر ہی تو رہتے ہیں. ماں کا دل ایک پل کے لیے رک گیا. انہوں نے اپنا ٹوٹا چشمہ سنبھالتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا, جہاں اندھیرا اور سناٹا ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے. ماں کو چھت پر سفید کپڑوں میں دھندلا سا کچھ نظر آیا اور تبھی اس دھندلے سفید وجود نے آواز دی, نور, اب واپس آ جاؤ. ایک قرقدار, گہری لیکن حکم مند آواز. ہوا میں ایک ٹھنڈی سرسراہٹ پھر سے پھیل گئی اور آنگن میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. نور, جو اب بھی رو رہی تھی, اپنے بچوں کی انگلیاں تھامے دھیرے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اندھیرے میں کھل گئی. نور کے ساتھ عطر کی خوشبو بھی چلی گئی. ماں اکیلی رہ گئی, آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ کچھ سوالوں کا طوفان. کیا وہ نور تھی یا مسجد کے جناتوں کا کوئی پھیر؟ کیا وہ پھر کبھی واپس آئے گی یا اس آواز نے اسے ہمیشہ کے لیے بلا لیا ہے؟